السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ لوگو، میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا خوف رکھنے کی دعوت دیتا ہوں کہ دلوں میں اس کا خوف و تقوی پیدا کرو اور قیامت کے دن سرخ روئی کی امید رکھو۔ یہ بات محقق ہے کہ ہر دور میں بڑی قومیں دوسروں کے لیے تکلیف دہ اور مشکل حالات پیدا کرتی آئی ہیں۔ ان کے تناظر میں ہم اپنے اعمال پر نظر ڈالیں اور صرف اللہ رب العالمین سے ڈریں۔ اللہ رب العالمین سے جب ہم ڈریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے راستہ نکال دے گا، اللہ رب العالمین ہمیں تنگیوں سے نکال دے گا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر مومنین کی صفتیں بیان فرمائی ہیں کہ جب مومن وہ ہے جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب یہ مومن کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو کیا عمل کریں گے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ جب مومن کے اندر خوف ہوگا تو نماز ادا کریں گے اور جو اللہ رب العالمین نے انہیں رزق دے رکھا ان میں سے خرچ کریں گے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، جن کے اندر یہ صفاتیں ہوں گی یہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں عنایت عطا فرمایا کہ جب بندے نماز ادا کریں گے، اللہ رب العالمین سے ڈریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے تو ان کے لیے آخرت میں بہترین رزق ہوگا، عمدہ ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ مومنین کی صفتیں بیان فرمائی کہ مومنین وہ ہیں کہ صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، صرف اللہ رب العالمین کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے، اور تیسری صفتیں یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ رب العالمین توکل رکھ کر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ پتھر، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، تمام چیزیں اللہ رب العالمین سے ڈرتی ہے، اللہ رب العالمین کا خوف رکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد میں یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ ویرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء۔ یہ آسمان، یہ کڑکنے والی بجلیاں اللہ رب العالمین کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی، اور جس پر چاہتا اللہ رب العالمین بارشوں کو برساتا ہے۔ یہ وسیع عریض زمین، بلند و بالا ستون، سب اللہ رب العالمین کے خوف سے لرزہ و ترسا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی صفت بیان کرتے ارشاد فرمایا یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ ویرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء، کہ فرشتے یسبح الرعد بحمدہ کہ اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کرتی ہے، اور فرشتے بھی اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں۔ فرشتے جو کبھی گناہ نہیں کرتے، کبھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ پتھر بھی اللہ رب العالمین کے خوف سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین کا خوف دل میں رکھتا ہے، اور ڈرنا یہ اللہ رب العالمین کے مومن بندوں کی پہچان ہے، اللہ رب العالمین کے پیغمبروں کی پہچان ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، جو لوگ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں وہ صرف اللہ رب العالمین ہی سے ڈرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ ان انبیاء کا حال ہے جس کے گناہ تمام معاف ہو چکے ہیں، تمام گناہ بخش دیے جا چکے ہیں، وہ بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے
ڈرتے ہیں، صرف اللہ رب العالمین کا خوف ہی دل میں رکھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور ان انبیاء کا حال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید یوں فرمایا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے روتے ہیں۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی تلاوت، اللہ رب العالمین کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ یہ مومنین بندوں کی پہچان ہے، یہ اللہ رب العالمین کی پیغمبروں کی پہچان ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ رب العالمین کی آیت ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ ہم وقت اللہ رب العالمین کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ ایسا نصر بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابو سیف لوہار کے پاس گئے۔ ابو سیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے رضائی باپ تھے۔ جب ہم ان کے گھر کے پاس گئے تو حضرت ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے اس وقت بیمار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو اپنے گود میں لیا۔ اس وقت ابراہیم اپنی موت کی حالت میں تھا، نزع کی حالت میں تھا، رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹے کے یہ حالت دیکھ کر، اپنی بیٹے کی اس مصیبت میں دیکھ کر رونے لگے، آنکھ سے آنسو آ گئی۔ تو حضرت عبد الرحمن وہی موجود تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ نبی ہیں، آپ کی یہ حالت کیا آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آپ کے بیٹے سنو سنو، یہ رحمت کے آنسو ہیں، یہ جزا فضا کے آنسو نہیں ہیں۔ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وَإِنَّا بِفَرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ۔ بے شک آنکھیں ان العین تدمع، آنکھیں رو رہی ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن ہم ایسی حالت میں بھی ایسی باتیں نہیں کہتے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے، جس سے اللہ رب العالمین خفا ہو جائے۔ ہم ایسی پوزیشن میں بھی، ایسی حالت میں بھی ایسی باتیں نہیں کہتے جس سے اللہ تعالیٰ خفا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّا بِفَرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُ، اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے بہت غم زدہ ہیں، بہت رنجید، بہت ہی غمگین ہیں، لیکن ہم کیا کر سکتے؟ اللہ رب العالمین کی رضا ہے، اللہ رب العالمین کی اسی میں خوشنودی ہے، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم تیری جدائی سے، تیری موت سے بہت غم زدہ ہیں۔ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کہ ایسی باتیں بھی نہیں بولتے تھے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے، جس سے اللہ خفا ہو جائے۔ یہ ان انبیاء کا حال، ان نبیوں کا حال ہے جن کے گناہوں کو معاف فرما دیا اللہ رب العالمین نے، جن کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ ان نبیوں کا حال ہے، یہ ان رسول کا حال ہے جو اللہ رب العالمین کے خوف سے اپنے بیٹے کے وفات پر بھی اپنے بیٹے کی وفات پر بھی نہیں روئے۔ کون ایسی چیز تھی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رونے سے رو کے رکھا؟ کون ایسی چیز تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے کی وفات پر جزا فضا کرنے سے رو کے رکھا؟ یہ صرف خوف الہی ہے، یہ صرف خوف خدا ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رونے دھونے اور جزا فضا کرنے سے رو کے رکھا۔ حضرت مطرف رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ مرائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی صدری عزیرو کا عزیز رما من البکائی، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی چکی چل رہی ہو۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اتنے زیادہ، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، آپ معصوم عن الخطا ہیں، پھر بھی اتنی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، آپ اتنی اپنے جان پر مشقت اٹھاتے ہیں، پریشانی اٹھاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا عبد شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکریہ گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا اللہ رب العالمین نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں، میرے گناہوں
کو معاف فرما دیا، میں اس بات پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہ کروں، اپنی عبادت سے شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ تو میں نے کہا، اے اللہ کے نبی یہ قرآن آپ پر نازل ہوا، میں قرآن پڑھ کر سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، میرا دل چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ قرآن پڑھنا سورہ نساء کی آیت پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جس وقت ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ہم آپ کو اس امت پر گواہ لا کر گواہ لائیں گے، اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں اس آیت پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ رو رہے تھے، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہا تھا۔ محترم دوستو، یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کہ قرآن کی آیتیں سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف دل میں طاری ہو، دل کے اللہ رب العالمین کے خوف سے روتے تھے، گر گراتے تھے۔ یہ نبیوں کا حال ہے، تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ اس لیے ہم ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں۔ اگر ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے راستہ نکال دے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے مومن کی صفت مومن کی صفت یوں بیان فرمائی، عباد الرحمن الذی یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ اللہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان کا سامنا جاہلوں سے ہوتا ہے تو سلام کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفت ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی نادانی کی بات کرتا ہے، کوئی جہالت کی بات کرتا ہے تو اس سے نہیں الجھتے بلکہ سلامتی کی بات کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اس سے لڑتے جھگڑتے نہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہہ دے، اگر ہمیں کچھ بھی کہہ دے تو مجھ سے لڑ جھگڑ جاتے ہیں۔ ہم اپنے اندر صبر کا جذبہ پیدا کریں اور صبر کرنے کا مادہ پیدا کریں، معمولی باتوں پر بدلہ لینے کے بارے میں نہ سوچیں، اور یہ نہ سوچیں کہ ہم اتنی عبادتیں کرتے ہیں، اتنی اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں تنگی میں رکھا ہے، ہمیں مال نہیں ملتا، ہم ہی غریب ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّنَ الْفِضَّةِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر ایسی باتیں نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک امت ہو جائیں گے، تمام لوگ ایک طریقے پر ہو جائیں گے، تو جو شخص اللہ رب العالمین کی مخالفت کرتا ہے، جو شخص رحمان کا انکار کرتا ہے، ان کے گھروں کے چھت اور چاندی کے بناتے اور سیڑھیاں جس پر وہ چلتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ رب العالمین اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک طریقے پر ہو جائیں گے، تمام لوگ ایک راستے پر ہو جائیں گے، تو اللہ رب العالمین کا جو انکار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا جو انکار کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی مخالفت کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی باتوں کو نہیں مانتا، اللہ رب العالمین انہی کو مال و منال عطا کرتا، انہی کو تمام نعمت عطا کر دیتا۔ لیکن اللہ رب العالمین ایسا نہیں کیا، اس وجہ سے کہ کافروں کی نعمتیں دے کر تمام لوگ کافر ہی نہ ہو جائیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کیا، بلکہ مال و دولت مومنوں کو بھی دیا، مسلمان اور کافروں کو دیا، یہودیوں کو دیا، لیکن آخرت صرف مسلمانوں کے لیے ہے، آخرت صرف نیک مومن کے لیے ہے، آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا خوف رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بنی اسرائیل کو نعمت یاد دلاتے ہوئے ان کو تنبیہ کی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اے بنی اسرائیل، اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے،
اور میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو انعامات یاد کرائے جو ان پر کیا گیا تھا۔ انہیں سب سے معزز قوم بنایا، انہیں سب سے بہتر قوم بنایا، انہیں تمام دنیا والوں پر سب سے فضیلت دی، لیکن وہ اس نعمت کی شکریہ ادا کرنے کے بجائے وہ اللہ رب العالمین کے شکریہ ادا کرتا، اس کے بجائے وہ اللہ رب العالمین کا انکار کرنے لگا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا، دوسرے کو کمتر اور ذلیل سمجھنے لگا، اس لیے اور وہ یہ کہنے لگا کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر جہنم کو حرام کر دیا ہے، ہم میں سے کوئی شخص جہنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے زعم باطل کو ختم کر دیا۔ وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کیا اللہ نے تم سے عہد و پیمان لیا ہے؟ کیا اللہ نے تم سے یہ عہد لیا ہے؟ سنو، اللہ رب العالمین اپنی عہد کی مخالفت نہیں کرتا، اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ یا تم ایسی باتیں کہہ رہے ہو جس سے تم کو خود علم نہیں ہے، جس سے تم خود نہیں جانتے ہو؟ اگر ایسی بات ہے تو جان لو اس کا وبال، اس کا عذاب تم پر آ کر رہے گا۔ اگر اللہ رب العالمین نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ چین رہو، لیکن اللہ نے وعدہ نہیں کیا ہے، اگر تم اللہ پر الزام لگاتے ہو تو اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہوگا، اس کے انجام سے ڈرو۔ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو اس نعمت یاد دلائی، لیکن فوراً اس کے بعد کہا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ تم اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا ينصرون، اور نہ اس دن کسی کی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس دن کسی سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ ہر شخص کو اس کا عذاب بھگتنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی نعمت یاد دلانے کے بعد فوراً اس کو قیامت کے ہولناکیوں سے ڈرایا۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف ہمارا صرف مسلمان ہو جانا، ہمیں صرف مومن ہو جانا اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم قیامت میں نجات پا جائیں گے، قیامت میں ہمارے لیے کافی ہے، بلکہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ عمل صالح ضروری ہے، اس لیے عمل صالح کریں۔ آج ہم صرف مسلمان ہیں، ہمارے اندر عمل کا فقدان ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔ آج ہمارے اندر عمل کا فقدان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنہیں تیسرا خلیفہ بننے کا شرف حاصل ہوا، وہ بھی اللہ رب العالمین کے خوف سے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے روتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ اداریاں تر ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے کہا اے امیر المؤمنین، جب آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہوتا ہے، تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں؟ آج تو حضرت عثمان نے کہا قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات مل گئی تو سمجھو کہ آباد والی منزل بھی آسان ہوگی، اگر اس سے نجات نہ ملی تو سمجھو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگی۔ یہ حضرت عثمان کا حال تھا، جنہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی، جنہیں امیر المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا، وہ بھی قبر کے عذاب سے روتے تھے، وہ بھی قبر کے عذاب سے گراتے تھے، ان کے شر سے پناہ مانگتے تھے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بھی قبر کے عذاب سے پناہ مانگیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جنہیں خلیفہ ثانی، اسلام کا خلیفہ ثانی قرار پایا، حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو قرآن پڑھتے سنیا کہ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع فصاح صيحة خر مغشيا فحمل إلى أهله
فلم یزل مرضن مرضن کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب ایک آدمی کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنیا کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما لہ من دافع، اس کو دفع نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. جب اس نے اس آیت کو سنا فصاح صیحۃ خر مغشیا فحمل الی اہلہ فلم یزل مریضا شہرا. جب اس نے اس آیت کو سنا تو بے ہوش ہو کر گر گئے. اسے اٹھا کر اہل و عیال کے پاس لایا گیا اور مسلسل 1 مہینے تک بیمار رہے. 1 مہینے تک بیمار رہے. یہ تھا خوف الہی. یہ ہمارے سلف کے خوف الہی کا حال. ہم آج گناہ در گناہ کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر خوف رحمان پیدا نہیں ہوتا، ہمارے اندر خوف الہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت اسود کو بوسہ لیتے ہوئے کہا تھا انی اعلم انک حجر ما تنفع ولا تضر ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلت. اے حضرت اسود، میں جانتا ہوں، مجھے اس بات کا علم ہے کہ تم ایک پتھر ہو، تم ایک جو نہ مجھے نفع پہنچا سکتے ہو، جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو، لیکن میں تمہیں بوسہ لے رہا ہوں. کیوں؟ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلت. اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھتا، تمہیں بوسہ نہ لیتا. یہ تھا سنت کی پابندی کہ ایک سنت کو بھی نہیں چھوڑتے تھے. کیا عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی ہے؟ ایک پتھر ہے، ہم اس کو کیوں بوسہ لیں؟ لیکن صرف اس وجہ سے کہ ایک سنت ہے. ہم نے نبی کو دیکھا تھا بوسہ لیتے ہوئے، ہم انہی کے طریقے اور بوسہ لیں گے، چاہے اس بات کو عقل تسلیم کرے نہ کرے. یہ خوف الہی کہ ایک سنت کو بھی چھوڑنے سے ڈرتے ہیں. آج ہم سنتوں کو چھوڑتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے اندر خوف رحمان پیدا نہیں ہوتا. آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے مولا، ہم تمام مسلمان بھائیوں کو خوف الہی، اللہ رب العالمین ہم تمہیں اللہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو تو اپنا خوف، اپنا ڈر ہم تمام مسلمان بھائیوں کے دل میں پیدا کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.